نے اپنے دورے حکومت میں کون کون سے منصوبے پیر محل اور کمالیہ کے لیے کروائے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2013 میں مسلم لیگ کی طرف سے 14 سال کے بعد قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہوا۔ 2013 سے 2018 تک پنجاب میں بھی مسلم لیگ کی حکومت تھی اور وفاقی حکومت بھی خوش قسمتی سے مسلم لیگ کی تھی۔ یہ ایک دور بہت ہی اس ملک میں بہت عرصے بعد ایک ترقی کا اور ترقی کی طرف ایک بہت تیز رفتار، جس میں پورے ملک میں بجلی کی جو اتنی کمی تھی کہ 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی، اس کی کمی کو دور کیا گیا۔ جو سمجھتے تھے ساری دنیا کہ یہ ممکن نہیں ہے، ہم نے ایک ناممکن چیز کو ہماری حکومت نے ممکن کر کے دکھایا، اور جس کا 2013 میں مسلم لیگ کی حکومت مرکز میں بنی، کیونکہ بجلی پیدا کرنا وفاقی حکومت کا کام ہے۔ تو 1947 سے 2013 تک پاکستان میں کل بجلی پیدا کرنے کی جو کیپیسٹی تھی وہ 17,000 میگا واٹ تھی۔ 2013 سے 2018 تک 5 سال میں 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے اور کارخانے لگائے گئے، جو انتہائی فیزیبل کارخانے تھے۔ یہ جو آج کل شور ہے کہ آئی پی پیز کی وجہ سے یہ اس مہنگی بجلی بن رہی ہے، یہ وہ آئی پی پیز ہیں، وہ کارخانے اور منصوبے ہیں جو 1994 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے لگائے تھے۔ یہ ہمارے دور کے منصوبے نہیں ہیں۔ یہ اس معاملے میں قوم کو ایک غلط فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے کہ پہلے دور کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ 1994 میں بنے تھے، اور ہم خود سمجھتے تھے کہ مسلم لیگ کی حکومت جو 97 میں آئی کہ یہ بہت مہنگے منصوبے بنے ہیں، اور اتنی مہنگی بجلی سے زراعت اور صنعتیں نہیں چل سکتی۔ یہ اس وقت بھی ہماری یہی 2 سال ہم اسی وقت بات پہ پوری حکومت بڑی پریشان رہی تھی۔ یہ منصوبے 1994 میں لگے تھے۔ ہم نے جو منصوبے لگائے ہیں وہ انتہائی فیزیبل اور انتہائی جو مقابلتاً سستے منصوبے ہیں جو لگائے گئے ہیں، اور بجلی کی کمی دور گئی۔ یہ اس کے علاوہ سارے ملک میں سڑکوں کا جال بھی، ہر شہر میں ہر قصبے میں ترقیاتی کام کرائے گئے۔ لیکن آپ نے چونکہ زیادہ تر مجھے اپنے حلقے کے متعلق پوچھا ہے، تو میں کہوں گا کہ پہلی بڑی تو بات لیکن وہ میرے ایم این اے منتخب ہونے سے پہلے اگرچہ پیر محل کو بھی سب تحصیل کی بجائے تحصیل کا درجہ دیا جائے، وہ بھی میرے مطالبے پر 15 نومبر 2012 کو شہباز شریف صاحب نے پیر محل شہر میں اعلان کیا تھا، جس کی وجہ سے پیر محل میں بہت سارے ترقیاتی کام ہوئے۔ یعنی تحصیل بننے کی وجہ سے یہاں 1122 کا بھی منصوبہ یہاں ملا۔ جو آپ کا رورل ہیلتھ سینٹر تھا وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل بنا۔ پھر اس کے علاوہ میں نے آپ کے لیے اسپورٹس کمپلیکس منظور کرایا۔ اسی جلسے میں جو اسپورٹس کمپلیکس بن رہا تھا لیکن اس کی تعمیر رکی ہوئی ہے، جو بھی کافی بڑا منصوبہ ہے 44 ایکڑ کا، اور تاکہ پیر محل کے علاقے میں لوگوں کو کھیلنے کی بہت سارا سہولتیں ملیں۔ پھر اس کے علاوہ پیر محل شہر میں ایک ہاکی کا ٹرف تھا، اسٹیڈیم بننا تھا، کیونکہ پیر محل شہر سے اس وقت بھی پاکستان کی ٹیم میں ہاکی کے پلیئر موجود ہیں، تو یہاں پر ہاکی ٹیلنٹ ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ ان کو زیادہ فیسلٹیز ملنی چاہیے۔ اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے میری ظاہرہ کوششوں کی وجہ سے یہاں پر آپ کو واٹر سپلائی اسکیم دی پیر محل شہر کو۔ یہ 32 کروڑ کا منصوبہ ہے جو مکمل ہو گیا ہمارے دور میں، اور وہ چل رہا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک ضرورت تھی۔ پھر پیر محل شہر کے لیے 29 کروڑ کی سیوریج کا منصوبہ جو ابھی بھی زیر تکمیل ہے، وہ شاید مکمل نہیں ہوا، کیونکہ اس کے بعد آج کل تو ترقیاتی کام تقریباً رکے ہوئے ہیں ملک میں۔ تو یہ سارے منصوبے، پھر آپ کے شہر میں جس پر مجھے بہت فخر ہے، سینٹر آف ایکسیلنس جو شہباز شریف صاحب نے منظور کیا، یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ ضلع میں پہلا سکول ہے آپ کا ہائی اسکول نمبر 1 جس کو سینٹر آف ایکسیلنس بنانے کا منصوبہ نہ صرف منظور کیا گیا شہباز شریف صاحب کی طرف، بلکہ اس پر تو کام تقریباً شاید مکمل ہونے والا ہے۔ اگر ہماری حکومت رہتی تو اب تک کافی دیر سے مکمل ہو جاتا تھا۔ یہ 2500 بچوں کے لیے ایک بہت اعلیٰ معیار کا اسکول ہوگا، جہاں پر تعلیم پاکستان میں کسی بھی اسکول کے معیار کے مطابق ہوگی، یعنی کہ ایچسن کالج اور دوسرا، اور صرف 20 روپے فیس ہوگی فی بچہ، اور اس میں بھی 20% بچوں کے لیے مفت تعلیم کا ہے۔ یہ 2500 بچوں کے لیے یہ منصوبہ ہے، اور ٹوبہ ٹیک سنگھ پورے ضلع میں یہ پہلا منصوبہ ہے۔ پیر محل شہر وہ خوش قسمت شہر ہے جس میں یہ منصوبہ منظور ہوا، اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اور کسی شہر میں، نہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں، نہ گوجرا میں، نہ کمالیہ میں ایسا منصوبہ نہیں ہے۔ پھر آپ کے شہر میں لڑکیوں کے لیے ایک نیا ہائی اسکول منظور کیا گیا اس دور میں، اور وہ مکمل بھی ہو گیا۔ حالانکہ
پنجاب حکومت کی پالیسی ہے کہ نیا اسکول نہیں بناتے بلکہ کسی ایگزسٹنگ اسکول کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے، اس پالیسی سے اختلاف کرتے ہوئے میری کوششوں سے آپ کا پیرمال شہر میں ایک نیا بچیوں کا ہائی اسکول بنا، اور پھر اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے 721 گاہبے میں جو تحصیل پیرمال میں ہے ایک لڑکیوں کا کالج شہباز شریف صاحب نے بنوایا، اور اس وقت 763 چک میں لڑکیوں کا کالج بن رہا ہے، وہ بھی ہماری حکومت کے دور میں بھی ہوا۔ پیرمال تحصیل وہ تحصیل ہے جس میں مسلم لیگ کی طرف سے 3 لڑکیوں کے کالجز بن چکے ہیں۔ یہ وہ تحصیل ہے، کسی اور تحصیل میں ضلع ٹوبہ ٹیکسی میں 3 لڑکیوں کے کالج نہیں ہیں۔ تو اتنے ترقی، پھر اس کے علاوہ آپ کے ٹف ٹائلوں کے لیے منصوبے، پھر یہ سڑکوں کی اپگریڈیشن، آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ کام پیرمال شہر میں ہوا، اور سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس دور حکومت میں، مسلم لیگ کے دور حکومت میں، پیرمال شہر میرے خیال میں پاکستان کا واحد شہر ہے جس میں سے ایک موٹر وے گزر رہی ہے۔ ٹوبہ ٹیکسی ضلع وہ ضلع ہے جس میں سے 2 موٹر ویز گزر رہی ہیں، اور دونوں مسلم لیگ نے بنائی ہیں، اور آپ کا شہر وہ شہر ہے جس کے بیچ میں سے آپ کی موٹر وے جو گزر رہی ہے، جس میں سے جس کے ذریعے آپ 1.5 گھنٹے میں ملتان پہنچ سکتے ہیں اور 2 گھنٹے میں لاہور پہنچ جاتے ہیں۔ اس موٹر وے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی پیرمال کو بہت خوشحالی آئے گی اور بہت ترقیاتی کام ہوگے، اور یہاں کا کاروبار بہت ترقی کرے گا۔ اللہ کرے کہ ہمارے ہر 2 جو وائرس اس ملک کو آ گئے ہیں، ایک 2018 میں آیا اور ایک 2019 میں آیا، یہ ایک کووڈ 2018 اور ایک کووڈ 2019، اس ملک کو 2 کووڈ کا سامنا ہے، تو ان سے جان چھوٹ جائے اگر اس ملک کی، تو انشاءاللہ تعالی یہ ملک بھی ترقی کرے گا اور پیرمال کا علاقہ بھی بہت ترقی کرے گا۔ باقی ایک آج کل بڑا شور بچا ہوا ہے کیمپس جو ہے UET کا، وہ ایک میری ریکویسٹ پہ شہباز شریف صاحب نے اس کی ڈائریکٹیو دیا تھا، اس کی فیزیبلٹی ہم بن گئی تھی، اس کے لیے زمین مخصوص ہو چکی تھی پیرمال شہر میں بائی پاس کے قریب۔ وہ آپ آج بھی جمع بندی میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں وہ رقبہ UET کے سب کیمپس کے لیے منظور ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے اس کا ڈائریکٹیو کر دیا تھا، اس وقت جو منصوبہ بنا تھا اس کے مطابق اس کی لاگت 1 ارب روپیہ تھا جو بلڈنگز بننی تھی، تو وہ ابھی فائنل اس پہ کام نہیں شروع ہوا تھا کہ ہماری حکومت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ منصوبہ پھر ان ہر 2 وائرس سے جان چھوٹ جائے، تو اللہ کرے یہ منصوبہ مکمل ہو، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سے امید ہے جیسے کہ یہ ملک بھی ہر 2 وائرس سے اسی جان چھوٹ جائے گی، اور یہ ملک بھی ترقی کرے گا اور پیرمال بھی ترقی کرے گا اور کماریہ بھی ترقی کرے گا۔ کماریہ کے لیے بھی اسی طرح کے بہت سارے منصوبے شہباز شریف صاحب نے منظور کیے، اور کماریہ کے لیے 62 کروڑ کی سیوریج اسکیم، کماریہ کے لیے 42 کروڑ کی واٹر سپلائی اسکیم، اور کماریہ کے لیے 50 کروڑ روپیہ ایک نئی ٹرانسمیشن لائن جو گیس کی ہے، سوئی گیس کی شور کٹ سے کماریہ جو چل گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چونکہ وہ ہمارے دور میں ہی مکمل ہو گیا تھا منصوبہ، وہ 50 کروڑ کا منصوبہ تھا، ایک 10 انچ کی ٹرانسمیشن لائن، پہلے 8 انچ کی ایک ڈسٹریبیوشن لائن تھی جو شور کوٹ سے چلی، راستے میں بھی کچھ دیہات کو وہ اس نے گیس پرووائڈ کی، پیرمال شہر کو بھی دی، راستے کے اور دیہات کو بھی کی، اور پھر کماریہ آئی جس کی وجہ سے کماریہ میں گیس کا پریشر پورا نہیں ہوتا تھا، جس کے لیے میں نے محنت کی، اور پھر وہ منصوبہ 50 کروڑ کا منظور ہوا ہے۔ ایک نئی ٹرانسمیشن لائن شور کٹ سے کماریہ کے لیے نہ صرف منظور ہوئی بلکہ وہ ہمارے دور میں مکمل ہو گئی۔ ٹرانسمیشن لائن میں سے راستے میں کہیں گیس نہیں دی جاتی، اس لیے یہ ٹرانسمیشن لائن جو 10 انچ کی ہے وہ شور کوٹ سے صرف کماریہ کے لیے آئی ہے، جس کی وجہ سے اب پیرمال میں وہ پہلی جو 8 انچ کی ڈسٹریبیوشن لائن تھی اس کی وجہ سے پیرمال اور دوسرے دیہات کو اب گیس وافر مقدار میں ملے گی، اور اس ٹرانسمیشن لائن کی وجہ سے میرے خیال میں آئندہ کئی نسلوں تک کماریہ میں گیس سپلائی کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ آپ کے دور حکومت میں آپ نے کتنے گاؤں کو سوئی گیس، واٹر سپلائی اور بجلی دی؟ میرے خیال میں جو چونکہ سوئی گیس پہلے ملک میں گیس کی بہت زیادہ کمی تھی، جب ہم نے گیس کا منصوبہ قطر سے گیس لی اور LNG کے ٹرمینل بنے، اس کے بعد وہ پابندی جزوی طور پہ ختم ہوئی تھی، یعنی پرائم منسٹر صاحب نے پھر گیس کی منظوری دینے شروع کر دی تھی نہیں، اس کی وجہ سے پھر آخری سال تھا 50 دیہات میں میرے حلقوں میں پھر نئی گیس منظور ہوئی، اور تقریباً دونوں شہروں کے علاوہ 50 دیہات میں واٹر سپلائی اسکیمیں بنی ہیں۔ صحیح ہے۔ اس کے پہلے
مجھ سے پہلے 2013 سے پہلے کسی ایک گاؤں میں بھی واٹر سپلائی اسکیم کماریہ حلقہ میں نہیں تھی. صحیح ہے. پیر محل حلقے میں کچھ علاقے میں تھی, باقی پیر محل کا بھی بہت سارا علاقہ, اس لیے دونوں آپ تحصیلوں میں تقریباً آدھے 25 کے قریب پیر محل تحصیل میں اور 25 کے قریب کماریہ تحصیل میں ایسے دیہات ہیں جن میں واٹر سپلائی اسکیمیں منظور کی گئی. یہ پینڈیمک آئی ہے, ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہمارے ملک میں اس کا کوئی کیس نہیں تھا. یہ ہمارے ملک میں کرونا شروع نہیں ہوا. اگر ہماری حکومت کوئی اچھی حکومت اس ملک میں ہوتی اور وہ حکومت احتیاط کرتی تو شاید, کیونکہ ہمارے اس وقت تو ہم سمجھتے تھے کہ بس بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اتنا ٹورسٹ نہیں ہے, تو چونکہ ہمارے پاس ٹورسٹ کم آتے تھے, ہمارے لیے باہر کے ملکوں سے لوگ یہاں پر نہیں آئے تھے, کرونا یہاں نہیں آیا تھا. ہمارے ملک میں کرونا دو غلطیوں کی وجہ سے آیا ہے. ایک غلطی جو تفتان کے بارڈر پر انہوں نے صحیح کوارنٹائن نہیں کیا, اور جو لوگ ایران سے آئے وہاں پر چونکہ کرونا آ چکا تھا, وہاں پر بہت زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں اور مذہبی ٹورزم بھی وہاں پر بہت ہے, لوگ آتے ہیں, تو وہاں پر کرونا پہنچ گیا اور وہاں سے کرونا سب سے پہلے پاکستان میں سندھ کے ذریعے آیا. اس لیے آپ دیکھ لیں کہ سندھ میں سب سے پہلے کرونا کے واقعات ہوئے, لیکن وہ تفتان بارڈر سے, کیونکہ حکومت جو 2018 میں جہاں پر اس ملک پر مسلط کی گئی وہ انتہائی نااہل حکومت ہے, انہوں نے اس کو اچھی طرح کوارنٹائن نہیں کیا, اور وہاں سے وہ کرونا کے کیس جو ایران سے آئے تھے, کچھ زائرین جن کے میں کچھ لوگ کرونا کے بھی لے کے آئے تھے, ان کی وجہ سے پھر یہ ہمارے ملک میں یہ آ گیا. اور دوسرا جو تبلیغی اجتماع رائے ونڈ میں کرنے کی اجازت دی گئی بغیر پراپر احتیاطی تدابیر کے, اگر کرنا تھا تو اس کی پراپر, اس میں بھی چونکہ تبلیغی اجتماع میں ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں تبلیغ کی غرض سے, اور اس اجتماع میں آتے ہیں, وہاں پر کچھ لوگ کرونا آیا, وہاں پر جو باہر سے لوگ آئے تھے تبلیغی اجتماع کے لیے رائے ونڈ میں, اس پر بھی چونکہ احتیاط نہیں کی گئی, اور وہاں سے پھر وہ لوگ جب واپس گئے یا اپنے گھروں میں گئے تو وہ کچھ کرونا لے گئے. اس لیے ابھی تک بھی ہمارا ملک, میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو غلطیاں ہماری حکومتوں کی, پنجاب حکومت اور مرکزی حکومت, وفاقی حکومت, جہاں پر دونوں جگہ تحریک انصاف کی حکومت ہے, ان کی غلطیوں کی وجہ سے ہمارے ملک میں یہ کرونا وائرس آیا ہے. چونکہ خوش قسمتی سے ہمارے ملک میں ٹورزم زیادہ نہیں ہے, اس سے پہلے نہیں تھا, لیکن جو ہمارے زائرین ایران سے آئے ان کو پراپر طریقے سے ان کی چیکنگ نہیں ہوئی بارڈر پہ, اور اس کے بعد ان کو جو کوارنٹائن میں نہیں رکھا گیا, تفتان بارڈر پر انتظامات صحیح نہیں تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ ایران سے ہمارے زائرین کو واپس نہیں آنا چاہیے تھا, میرا کہنے کا مطلب کہ اس میں احتیاطی تدابیر پوری طرح اختیار کرنی چاہیے تھی تاکہ وہ زائرین کی وجہ سے یہاں پر کرونا نہ آتا. وہ زائرین آتے لیکن ان کو کوارنٹائن میں رکھا جاتا. اگر ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن میں کووڈ-19 وائرس آ چکا تھا, تو وہ جب صحت یاب ہوتے تھے تو ان کو ملک میں آنے دیا جاتا, ان کو مکس اپ نہ ہونے دیا جاتا. اس طرح تبلیغی اجتماع میں جب ساری دنیا سے تبلیغی اجتماع کے لیے لوگ آئے تو ان کو بھی پورا مناسب احتیاطی تدابیر کے بعد جہاں پر آنے دیا جانا چاہیے تھا. تو اب تو پاکستانی شہری جو باہر سے آتے ہیں ان کو ایئرپورٹس پر چیکنگ ہوتی ہے اور کوارنٹائن میں رکھا جاتا ہے, لیکن اس وقت بھی اگر یہ احتیاطی تدابیر کر لیں, حالانکہ جنوری میں ساری دنیا کو پتہ چل چکا تھا کہ کرونا ساری دنیا میں پھیل گیا تھا, یہاں تو ہمارے ملک میں سب سے پہلے مارچ میں آیا ہے. تو خوش قسمتی سے یہاں پر پھیلاؤ اس کا نہیں تھا, وائرس یہاں پر موجود نہیں تھا. صرف ہمارا جو 2018 میں اس ملک میں جو وائرس اس ملک کو لگا یا لگایا گیا کچھ سلیکٹرز نے, تو اس کی وجہ سے یہاں پر ہمیں یہ اس عذاب سے گزرنا پڑ رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اس ملک میں صحیح احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے تاکہ ابھی تک بھی خوش قسمتی سے یہاں پر زیادہ اموات نہیں ہوئی. میں خدا سے دعا گو ہوں, یہ ایک نیک مہینہ ہے, یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو احتیاط کے ساتھ احتیاط کے ساتھ خدا سے گڑ گڑا کے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ خدا ہمیں اس آفت سے محفوظ رکھے, اس ملک کو محفوظ رکھے, اور ہمارا ملک اس تباہی سے بچ جائے. اور ہر دو تباہیاں جو ہیں اس ملک کو نازل ہوئی ہیں کچھ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے, تو ان سے ہمیں نجات مل جائے اور یہ ملک خوشحالی اور ترقی کی طرف پھر گامزن ہو جائے. میاں شہباز شریف صاحب کرونا کے لیے حکومت کی مدد کرنے کے لیے حکومت نے ان سے
کو تعاون طلب کیا؟ دیکھو جی، بات یہ عمران خان صاحب، ان کو اس ملک کا اتنا فکر نہیں ہے جتنا اپنی حکومت کا فکر ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو اگر کرونا وائرس آ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، میری حکومت کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے وہ کرونا وائرس سے اتنے پریشان نہیں ہیں جتنے یہ مسلم لیگ وائرس سے پریشان ہے کہ مسلم لیگ کہیں دوبارہ یہاں پر فعال نہ ہو جائے. اور شہباز شریف صاحب آ گئے ہیں، ان کی وجہ سے مسلم لیگ فعال ہو گئی، وہ ترقیاتی ہو گئی، تو ان کی حکومت کو خطرہ ہو جائے. اس لیے اگرچہ ہماری جماعت ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، ہم نے کوئی منفی سیاست نہیں کی، نہ اس کورونا وائرس کے دوران حکومت کی کسی پریشانی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک اور قوم اس مصیبت سے نکل جائے، اس آفت سے ہم محفوظ رہیں. ہماری قوم کے بچہ غریب ہو یا امیر ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ امیر مر جائیں کہ یہ ان کو آ جائے وائرس تو غریب کو نہ آئے. ہم کہتے ہیں نہ غریب کو آئے نہ امیر کو آئے. غریبوں کو بھی ان کے ظاہرہ کی پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، ان کے لیے پریشانیاں ذرا خوشحال لوگوں سے زیادہ ہیں کیونکہ ان کے مسائل زیادہ ہیں. پہلے بھی ایک گھر میں 10 یا 8 لوگ رہ رہے ہیں، ان کے لیے کوارنٹائن کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. ان کے لیے بھی ان کو پھر روزگار کے لیے بھی گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے. تو ظاہر ہے میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ان پر خصوصی رحم کرے اور ان کی اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی سے وہ بھی محفوظ رہیں، اور جو شرفاء کا طبقہ ہے جن کو مافیا کہا جاتا ہے وہ بھی محفوظ رہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ سب محفوظ رہیں، اور ہم پھر اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے دعا مانگیں کہ جو سبق ہم بھول گئے تھے، محبت کا، جگانگت کا، دیانتداری کا، مخلص ہونے کا، سچ کا، اس سبق کو ہم دوبارہ پڑھ لیں. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم یہ سبق دوبارہ پڑھ لیں، ہم دوبارہ محنت کریں، ہم علم میں ترقی کریں، ہم زیادہ وسائل اپنے ملک کے، یہ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی پر صرف کریں، اور منفی جو ہیں منصوبے ان پر کم خرچ کریں. اور اس ملک کو زیادہ خطرہ غربت کی وجہ سے ہے، بے روزگاری کی وجہ سے ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پڑھ لیں علامہ اقبال کے خطوط جو انہوں نے قائد اعظم کو لکھے ہیں اور قائد اعظم کی تقریریں. یہ ملک بھی مسلمان نوجوانوں کی غربت اور بے روزگاری کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حاصل کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ کرے ہم اس میں غریبوں کی غربت اور بے روزگاروں کی بروزگاری کے مسائل حل کریں، اور زیادہ توجہ اس قوم کی خوشحالی، ترقی، تعلیمی ترقی، صحت کی ترقی پر صرف کریں، زیادہ وسائل اس پہ صرف کریں. جی کہ اس میں پریشانی سب کے لیے ہے، لیکن ظاہر ہے چونکہ مزدور زیادہ مجبور ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ایک آدمی جو خوشحال ہے، اس کا بڑا بزنس ہے، وہ کچھ کاروبار کیے بغیر چند ماہ گزار لے. کوئی آدمی ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ سرمایہ دار ہو، وہ چند سال بغیر کاروبار کے گزار لے. لیکن مزدور ہو سکتا ہے کہ ایک دن بھی بغیر مزدوری کے شاید اس کے گھر چولہا بجھ جائے اور وہ گزار نہ سکے. اس لیے اس کی مجبوریاں زیادہ ہیں. لاک ڈاؤن میں اس کو زیادہ تکلیف ہیں. حکومتیں اس لیے ہوتی ہیں اچھی حکومتیں کہ وہ ایسے مسائل حل کریں، اور غریب جو بے روزگار ہے طبقہ، اس کی اس وقت ان کی طرف توجہ کریں، اور توجہ کر کے ان کو اس آفت سے گزرنے کے لیے جو وسائل ضروری ہیں، ان کی زندگی کی حفاظت کے لیے بھی، اور ان کو زندہ رہنے کے لیے جو خوراک اور دوسرے وسائل کی ضرورت ہے ان کو مہیا کرنے کے لیے جتنی ضروریات ان کی ہیں وہ پوری کرے حکومتیں. صوبائی حکومت بھی اس سے ذمہ دار ہے اور وفاقی حکومت بھی ذمہ دار ہے. اللہ کرے، میں دعا کرتا ہوں، میں کوئی برا نہیں چاہتا اس ملک اور قوم کا. ہمارے ساتھ تو جو مسلم لیگ کے ساتھ جو کیا گیا ہے اس سے ہمارے گلے شکوے اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم اس ملک کا بھلا چاہتے ہیں، اس قوم کا بھلا چاہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ حکومتیں اس آفت میں جو مسلط کی گئی ہیں، حکومتیں چاہے وہ پنجاب میں مسلط کی گئی ہو، چاہے وہ وفاق میں مسلط کی گئی ہو، جنہوں نے مسلط کی ہیں خدا ان سے بھی نپٹے. انہوں نے جس ملک کے ساتھ ظلم کیا، جن طاقتوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، ان کے ساتھ بھی خدا ان کو نپٹے، اور یہ قوم بھی ان کے ساتھ نپٹے، اور یہ قوم اپنے حقوق حاصل کرے، سیاسی حقوق حاصل کرے اور دوسرے حقوق حاصل کرے. یہاں پر مزدور، کسان اپنے حقوق حاصل کریں. ظاہر ہے کہ یہ جمہوریت کے سے ہی، اور جمہوریت کا مطلب جمہوریت کا اظہار اپنی رائے، جمہوریت کہتے ہیں عوام کی آزادانہ رائے کا اظہار، اس کو جمہوریت کہتے ہیں. اگر آپ کو اس کا احترام کریں گے، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ ووٹ کو احترام دیں.
اگر آپ فیصلے اس کے بغیر کسی اور طریقے سے نافذ کریں گے تو اس کا نتیجہ قوم نے اب دیکھ لیا ہے. میں کہتا ہوں دعا کر رہا ہوں کہ خدا ہر آفت سے اس ملک کو محفوظ رکھے, اس قوم کو محفوظ رکھے, جو 2018 میں وائرس آیا اس سے بھی محفوظ رکھے, اور 219 والے وائرس سے بھی ساری دنیا کو محفوظ رکھے. اس وقت میاں نواز شریف کی صحت کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں جی, میرے پاس وہی اطلاعات ہیں جو مجھے ٹی وی پہ مل جاتے ہیں. آج کل تو یہاں پر اخبارات بھی نہیں آ رہے, ٹرانسپورٹ نہ چلنے کی وجہ سے یہاں میں نے تو تقریباً 1 مہینے سے اخبار بھی نہیں پڑھے. لیکن اس کے یہ ہے کہ ان کو مسائل تو ہیں, لیکن ان کا میں سوچ چکا کہ انگلینڈ میں بھی بہت بڑا یہ وائرس کا آیا ہے, حملہ ہوا ہے, تو اس لیے وہاں پر ہسپتالوں میں شاید ان کا آپریشن کچھ جو ہونا ہے وہ لیٹ ہو گیا. میں طبی مسائل کو اتنا زیادہ سمجھتا نہیں ہوں کہ ان کے مسائل کس طرح, لیکن میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف مسلم لیگ کو بلکہ پاکستان کو بھی میاں نواز شریف کی ابھی ضرورت ہے. شکریہ.